بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا بکلمات، بہت ساری باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری باتیں پوری کر دی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم میں تجھے انسانیت کا امام بنا رہا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، عرض کیا اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنا دینا۔ قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ امتحان اگرچہ ہر وقت جاری رہتا ہے، زندگی موت، یہ کارخانہ، یہ حیات کے چند لمحات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، زندگی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، انفرادی طور پر گزر رہی ہو یا اجتماعی طور پر گزر رہی ہو، کسی کاروبار میں زندگی گزر رہی ہو یا کسی نوکری میں گزر رہی ہو، دین کے کاموں میں انسان لگا ہوا ہو یا دنیا داری میں پھنسا ہوا ہو، ہر شخص کا ہر لمحہ امتحان جاری۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کا کارخانہ اس نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان کیا جا سکے، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے، امتحان کیا جا سکے، ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ لہذا یہ امتحان ہر لمحہ جاری رہتا ہے۔ کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ہمارا ایسا نہیں ہے جو حالت امتحان سے باہر ہو۔ البتہ 3 حالتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان 3 حالتوں میں امتحان نہیں لیا جاتا۔ اگر ہم ان 3 حالتوں میں سے کسی حالت میں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، موج کریں، پھر ہمارا امتحان نہیں ہو رہا۔ اور اگر ان 3 حالتوں میں سے کسی بھی حالت میں ہم نہیں ہیں تو ہر لمحہ ہم آج جانچے جا رہے ہیں، امتحان کے اندر مبتلا اور آزمائے جا رہے ہیں۔ وہ 3 حالتیں فرمایا رفع الاقلام عن 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 حالتوں سے یا 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ 3 لوگوں سے جو قلم اٹھایا جاتا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا ایک تو بچہ ہے، چھوٹا معصوم بچہ، صبی، جس کو ابھی سمجھ نہیں ہے، بے سمجھ ہے، اس کے اوپر اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے۔ دوسرا النائم، جو سویا ہوا ہے، اس لیے کہ سویا اور مویا ایک برابر ہوتا ہے، اس کو بھی کوئی سمجھ نہیں ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ سونے کے دوران بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نیند کے دوران بہت ساری حرکتیں کر جاتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی نیند کے دوران ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی سمجھ کام نہیں کر رہی ہوتی، اس لیے اس کے اوپر بھی جو کچھ بھی وہ کرتا ہے لکھا نہیں جاتا، قلم اٹھایا ہوا، وہ امتحان نہیں ہو رہا ہوتا۔
اور تیسرا ہے والمجنون، وہ شخص جس کے سینسز کام نہیں کر رہے، آؤٹ آف سینسز، وہ بیچارہ بے سمجھ ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے، کوئی اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا۔ جیسے آج کل بہت ساری نفسیاتی بیماریاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت میں جو بہت معروف ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، کہ آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں کہ جب کسی قوم کے اندر اس طرح کے معاملات ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس طرح کا عذاب یا اس طرح کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر علانیہ بے حیائی آ جائے، علانیہ بے حیائی یعنی بے حیا بھی ہیں اور کسی سے شرم بھی نہیں کرتے، بے حیائی کی حرکتیں بھی کرتے ہیں اور سر عام کرتے ہیں، اب کسی کو کوئی دوسرے سے حیا باقی نہیں رہی۔ اللہ، وہ چاہے میڈیا ہو، چاہے مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا ہو، اس کے اوپر چلنے والے ڈرامے ہوں، فلمیں ہوں، وہ بھی سارے کے سارے بے حیائی سے بھرپور، اور یا پھر آپ کے ہاتھ میں جو سوشل میڈیا ہے ہر وقت آپ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر بھی بے حیائی ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یعنی چاہے کوئی نصیحت کی بات ہی بتا رہا ہو یا بتا رہی ہو، اس کے اندر برہنگی اور میوزک، یہ تو تقریباً ہر ویڈیو کے اندر ہوتا ہے، بھلے وہ نصیحت کی بات بتا تو وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی شامل ہوتی ہے۔ اور ٹی وی وغیرہ پر جو چلنے والے اشتہارات ہیں، اس کی تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ عورت کا اشتہار ہے یا عورت کے اعضاء کا اشتہار ہے، یہ کس چیز کا اشتہار ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس چیز کا اشتہار تھا۔ وہ اشتہار دنیا کائنات کی کسی بھی چیز کا ہو، اس کے اندر مشتہر کرنے کے لیے عورت لازمی ہے، اس کو کہتے ہیں علانیہ بے حیائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر علانیہ بے حیائی آ جائے، اللہ اکبر، اس قوم کے اندر ایک تو طاعون کی بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور طاعون کی بیماری کے ساتھ ساتھ فرمایا والاوجاع التی، اور ایسی ایسی بیماریاں اللہ اکبر، نہ کبھی دیکھی نہ سنی، نہ انہوں نے کبھی اس کا نام سنا ہوتا ہے، نہ ان کے ماں باپ نے کبھی کوئی نام سنا ہوتا ہے، نئی نئی بیماریاں اس قوم کے اندر پھیل جاتی ہیں۔ تو آج کل جو نئی نئی بیماریاں ہیں جس کا کبھی نام تک نہیں ہم نے سنا، یہ ساری بیماریاں دراصل ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ، اس میں ایک بیماری ہے نفسیاتی بیماری، اور نفسیاتی بیماریاں ہر شخص، آپ دیکھیں ہر تیسرا شخص نفسیاتی بیماری میں مبتلا۔ وہ میں بیٹھا تھا کہ اسپتال کے نیورو فزیشین جو نیورو سرجری کے ہیڈ تھے، وہ بات کر رہے تو کہہ رہے تھے پاکستان کا ہر تیسرا شخص وہ نفسیاتی بیماری کا شکار۔ اللہ اکبر، اور نفسیاتی بیماری ہوتی کیا ہے؟ خالص شیطانی عمل ہوتا ہے، نفسیاتی بیماری خالص شیطانی عمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دماغ کے اندر کوئی معاملہ ایسا ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس طرح سے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جیسے خون انسان کے اندر گردش کرتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کے اندر گھس کے جسم کے اندر گردش کرتا ہے۔ تو جہاں جہاں خون پہنچتا ہے وہاں وہاں شیطان پہنچ جاتا ہے، پھر جہاں ہوا پہنچتی ہے وہاں بھی یہ پہنچ جاتا ہے، ہر وہ جگہ جہاں ہوا پہنچ سکتی ہے وہاں شیطان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ، تو سب سے زیادہ جس چیز کو متاثر کرتا ہے وہ ہمارا نروس سسٹم، اس کو متاثر کرتا ہے، اس کو کیپچر کرتا ہے، اس سے ہم نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر نفسیاتی بیماریوں کو وسوسہ کہا گیا، وسوسہ آتا، اور وسوسہ کون پیدا کرتا ہے؟ وسوسہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ جو میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے، اس شیطان سے الذی یوسوس فی صدور الناس،
وہ خناس جو بار بار حملے کرتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے وہی پیدا کرتا ہے۔ ایک شخص آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، میں کیا کروں؟ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے آج ہمارے دور میں کوئی شخص کسی کے پاس جائے اور جا کے کہے مجھے نفسیاتی بیماری ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ وسوسے آنے کا مطلب یہی۔ نیورو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ کے کیمیکل ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کیمیکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیمیکل ڈسٹرب جس نے بنائے ہیں، اس نے تو ڈسٹرب نہیں بنائے، اس نے تو اس کو ٹھیک بنایا۔ اگر اس نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے، اگر اللہ نے بناتے وقت اس کا دماغ درست نہیں بنایا، اللہ اکبر، تو اس نے اس کو امتحان سے ویسے ہی مستثنا قرار دیا، مجنون مستثنا ہے۔ لیکن وہ شخص جو اپنی نفسیاتی بیماریوں کا بھی خود سبب ہے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، علانیہ بے حیائی کی وجہ سے اور بے حیائی کے ارتکاب کی وجہ سے اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار تو یہ خود ہے، اور جس کا یہ ذمہ دار ہے وہ امتحان میں شامل۔ لہذا یہ نہ سمجھا جائے کہ ہر شیزوفرینک آدمی، ہر وہ شخص جس کو شیزوفرینیا ہے۔ اچھا، ایک اور بیماری آج کل میں نے سنی گزشتہ چند سالوں سے، پہلے کبھی نام نہیں سنا تھا، آٹزم بچوں کے اندر۔ جی بچوں کے اندر آٹزم بہت ہے آج، خاص طور پر مغرب میں آپ چلے جائیں آٹزم بہت ہے۔ اب مشرق مغرب سارا ملا پڑا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر آٹزم۔ یہ کیا بیماری ہے کہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی وہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے، وہ ہائپر ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ نارمل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ہم نے سنا ہے کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے، ہماری جو مائیں دادیاں نانیاں تھیں، ہم نے سنا کہ وہ جب ان کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہوتی تھی، وہ 9 مہینے جس طرح اپناپنی ذات کی حفاظت کرتی تھی اسی طرح اپنی پریگنینسی کی حفاظت بھی کرتی تھی، اور ہمیشہ جیسے اپنے آپ کو دم کرتی تھی، اور اس طرح کی ساری چیزیں جو 9 مہینے کے درمیان ماں کرتی ہے، اس کی ساری ایکٹیویٹیز کا اثر جو ہے پیدا ہونے والے بچے کے اوپر ہوتا ہے۔ اب تو یہ سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ اگر ماں اس 9 مہینے کے دوران گانے سنتی رہے گی تو بچہ بھی اسی طرح کا شوق لے کے پیدا ہوگا۔ اگر ماں اس دوران قرآن پڑھتی رہے گی تو بچے کے اندر بھی اسی طرح کا شوق اور ذوق پیدا ہوگا۔ لہذا وہ 9 مہینے جب ماں کی باڈی کا حصہ ہوتا ہے تو وہ اس دوران وہ جتنے امور ماں نے سر انجام دیے ہوتے ہیں، ہر ایک کا اثر اس بچے کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ لہذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جس کو فلاں بیماری، اس کو فلاں بیماری ہے، حالانکہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کا ارتکاب تو ہم نے خود کیا ہے، بے حیائی کا ارتکاب ہم نے خود کیا، بچے کے بگاڑ کا بندوبست ہم نے خود کیا، اور پھر ہم اگر کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جو ہمارے کرتوتوں کا سبب ہے، جو ہمارے کرتوتوں کے نتیجے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو انفرادی معاملات ہیں، اجتماعی طور پر بھی میں نے عرض کیا تھا اور ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں، قرآن کو پڑھا کریں۔ قرآن تبصرہ کرتا ہے کہ یہ سارا نظام جو اللہ نے بنایا ہے اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر یہ نظام اللہ نے بنایا، یہ سارا انسان کے فائدے کے لیے بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے سب تمہارے فائدے، ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی، لیکن وہ فائدے والی چیزیں نقصان دینا شروع ہو گئی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کے سبب خشکی اور تری کے اندر بگاڑ پیدا، موسم بدل گئے، پہاڑوں کا مزاج بدل گیا، سمندروں کا مزاج بدل گیا، ہر چیز کا مزاج بدل گیا، ماحول بدل گیا۔ اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ اس ساری چیزوں کا ذمہ دار ہوتی تو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کی ذمہ داری خود قبول کرو، اللہ کے اوپر نہ ڈالو۔
یہ سارا کچھ اللہ نے کیا؟ اللہ نے نہیں کیا، یہ تم نے خود کیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوت ایسی۔ لہذا مجنون کے اوپر قلم اٹھا لیا جاتا ہے وہ مجنون جس کے مجنون ہونے میں اور اس کا جنون لانے میں اس کا اپنا کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ اگر اس کی اپنی ذمہ داری ہے تو اس نے اپنے کرتوتوں کے سبب اپنے آپ کو نفسیاتی بیمار کیا ہے، شیطان سے دوستی کر کے وسوسے بڑھائے ہیں۔ آپ کوشش تو کریں۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے جس نے کہا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے وسوسے آتے ہیں، سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ایسا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر۔ ایک روایت میں ہے 100 دفعہ پڑھا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے کیا ہوگا وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مطلب اصل میں کیا ہے۔ لا حول کا معنی ہے کوئی طاقت نہیں، لا قوت کا معنی بھی ہے کوئی طاقت نہیں، الا باللہ سوائے اللہ کے۔ یہ 2 دفعہ لا حول ولا قوت، یا تو یہ پازیٹو اور نیگیٹو ہے کہ اللہ میرے پاس نہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی چھوڑنے کی طاقت ہے، میرے پاس تو طاقت ہے ہی، میں شیطان سے بچ جاؤں رحمان سے جڑ جاؤں میرے پاس طاقت نہیں ہے، شیطان تو میرے اندر گھسا ہوا ہے، میں اس کو نکال لوں یہ میرے پاس طاقت نہیں، وہ میرے اندر گھس کے میرے اندر وسوسے ڈال رہا ہے، میرا دماغ خراب کر رہا ہے، میری دنیا اس نے اجیرن کر دی ہے، میری زندگی بے چین کر دی ہے، میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ لا حول ولا قوت، نہ اس سے بچنے کی میرے پاس طاقت ہے نہ رحمان سے جڑنے کی میرے پاس طاقت ہے، الا باللہ، ہاں اللہ طاقت عطا فرما دے تو ہے، وگرنہ کوئی نہیں۔ یا پھر اس کا معنی یہ ہے لا حول، حول کا مطلب ہوتا ہے ما حول، نہیں ہم کہتے، حول کا مطلب ارد گرد، لا حول اس سے مراد اجتماعی طاقت ہے، اور ولا قوت اس سے مراد انفرادی طاقت ہے، یعنی مراد آپ لے سکتے ہیں اجتماعی اور انفرادی طاقت۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا لا حول ولا قوت، اللہ نہ کوئی میری انفرادی طاقت، نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے، نہ میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی طاقت ہے۔ یہ میں ڈاکٹروں کو بلا لوں، میں دم جھاڑا کرنے والوں کو بلا لوں، میں پیروں فقیروں کے پاس چلا جاؤں، میں کسی کے پاس چلا جاؤں، ساری دنیا جڑ جائے، یہی عقیدہ سکھایا تھا نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تیرا فائدہ کرنے کے لیے، اللہ نہ چاہے تو تیرا فائدہ نہیں کر سکتا، اور ساری دنیا تیرا نقصان کرنے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو تیرا نقصان نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ بات ختم، یہ عقیدہ ہے۔ تو اصل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اس عقیدے کا اظہار ہے اور اقرار ہے، اور یہ بے بسی کا کلمہ ہے، اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میں بے بس ہو گیا ہوں، نہ کوئی میرے پاس جتنے مددگار تھے، وہ ڈاکٹرز تھے، وہ انجینئرز تھے، وہ جتنے بھی ارد گرد دم جھاڑا پھونک مارنے والے، رقیہ کرنے والے جتنے لوگ تھے، لا حول، اللہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، یہ سارے بے بس۔ بے بس سے، بے اختیار سے مدد لینی تو کیا لینی؟ بے اختیار سے آپ کہیں کہ میری مدد کرو، اس کے پاس اپنا اختیار نہیں، وہ تمہاری مدد کیا کرے گا؟ اس سے امید ہی کیا رکھنی؟ اس سے کیا توقع رکھنی کہ یہ بے اختیار آدمی میری مدد کرے گا؟ مخلوق ہے، بے بس ہے، وہ خود اپنے سانس اندر آنے اور سانس باہر جانے کے لیے اللہ کے حکم کا محتاج ہے، وہ تمہاری کیا مدد کرے؟ اسباب کی دنیا میں، اسباب کی دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا بھی حکم ہے، مدد لینے کا بھی حکم، لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرنا۔ بھروسہ مسبب الاسباب، اسباب استعمال کرتے ہوئے بھی
بھروسہ مسبب الاسباب. تو پھر جب یہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کوئی اجتماعی طاقت نہیں، ساری طاقتیں ختم، اور کوئی انفرادی طاقت بھی کوئی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں دنیا کا بے بس ترین انسان. بے بسی کا کلمہ میں اس لیے کہتا ہوں، لیکن جب الا باللہ کہہ دیا، اللہ طاقت ہے ہی کوئی نہیں، نہ کوئی اجتماعی طاقت، نہ کوئی انفرادی طاقت، الا باللہ. جب اللہ عطا فرما دے تو میں دنیا کا طاقتور ترین انسان. جب اللہ عطا فرما دے تو میرے پاس طاقتیں بھی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ کہہ کے تو دیکھ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بے بسی کا کلمہ اللہ کے سامنے رکھ کے تو دیکھ، اس سے کیا ہوگا؟ وہ تو وسوسے کے لیے آیا تھا نا، وسوسے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وسوسے آتے ہیں. کیا مطلب؟ مجھے نفسیاتی بیماری ہے. کیا مطلب؟ مجھے برے خیالات آتے ہیں. کیا مطلب؟ میرے کیمیکل ڈسٹرب ہو گئے. کیا مطلب؟ مجھے شیزوفرینیا ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ میرے دماغ کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے. وہ خرابی جو میرے اعمال کی وجہ سے، شیطان کی قربت کی وجہ سے پیدا ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ہوگا؟ فرمایا تیرے وسوسے بھی دور ہو جائیں گے، اور علاوہ ازیں اس وسوسے والے مسئلے کے علاوہ فرمایا 100 دیگر مسائل بھی تیرے حل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کبھی گن کے دیکھیں ہم جو مسائل میں گھری دنیا ہے، ہم جو مسائل میں گھرے ہوئے انسان ہیں، ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں. کبھی گن کے دیکھیں کسی شخص کی زندگی میں 100 مسئلے نہیں، 5-7 مسئلے ہوں گے. کبھی گنے تو صحیح مجھے کتنے مسائل درپیش ہیں. 5-7 مسئلے درپیش ہوں گے، میکسیمم کوئی 10-12 مسئلے درپیش ہوں گے. ویسے تو اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں تو مسئلہ باقی رہتا ہی کوئی نہیں. لیکن اگر مسائل ہوں بھی تو زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں گے؟ بہت تھوڑے مسائل ہیں. اللہ. اور جو ان مسائل کو 100 بھی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ یہ تیرے وسوسے بھی دور کر دے گا اور تیرے دیگر 100 مسائل بھی حل ہو جائیں گے. جو حل نہیں بھی کرنے کی نیت تھی وہ بھی حل ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ ایسا ہے جس سے عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، جس سے عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے. ذرا اپنی بے بسی کا اظہار اللہ کے سامنے کر کے تو دیکھو. دنیا والوں کے سامنے بڑی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، میں مر گیا، میں لٹ گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. کبھی اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کر کے دیکھو. بس یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کے ساتھ عمل جڑا ہے، اور جب عمل جڑ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو. وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میرے ایک دوست ہے کاروباری آدمی اور نمازی ہے ماشاءاللہ، لیکن کو بظاہر بہت بڑا دیندار آدمی نہیں، مناسب سا دیندار آدمی. وہ کہا کرتا ہے کہ میرے پاس جب پیسے ختم ہو جائے نا تو میں نے کبھی کسی سے نہیں مانگے، میں اللہ سے مانگتا ہوں، اور میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ جی ہن تسی دیو نا پیسے، میں ہن کسے کو منگن جاواں؟ جو میرے جیسا منگتا ہے میں اس سے مانگنے جاؤں؟ تو یا اللہ میں اللہ سے کہہ دیتا ہوں. وہ پنجابی میں کہتا ہوں اللہ نے کہہ دینا اللہ جی میں کسے کو نہیں جانا منگا، میں تواڈے کولوں مانگ رہا، تسی مینوں دیو. اور وہ کہتا ہے اب دیکھیں 57-58 سال تو میری عمر بھی ہو گئی، وہ میری عمر کا ہوگا جتنا بھی چھوٹا ہوا. وہ کہتا ہے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اللہ سے مانگے اور پیسے نہ ملے ہو. اللہ تعالیٰ نے کوئی آسمان پھاڑ کے تو نہیں دینے ہوتے، اسباب کے ذریعے سے دینے ہیں یہ. لیکن یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم کسی منگتے سے مانگ لیں یا اس سے مانگ لیں جو ساری دنیا کو دیتا ہے. یہ اس سے صرف عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، اس سے عمل بھی صحیح ہوتا ہے. اس لیے اتنا بلند کلمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے نفسیاتی مسائل بھی حل ہو جائیں گے
اور تیرے اس کے علاوہ 100 دیگر مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ کبھی پڑھ کے تو دیکھیں، باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ جائے اور توجہ کر لے اللہ کی طرف، اور پھر کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کوئی طاقت میرے پاس نہیں، زبان سے نکالیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اپنا کوئی ایک مسئلہ اللہ کے سامنے رکھ دے، یا اللہ یہ مسئلہ بھی میں نہیں حل کر سکتا، پھر دوسری دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں تو پھر کوئی اور مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیں، پڑھتے جائیں اور مسائل سامنے رکھتے جائیں۔ اس کی مرضی ہے مسائل اس نے کب حل کرنے ہیں اور کیسے حل کرنے ہیں، لیکن آپ ذرا 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس نیت، اس دھیان اور اس توجہ سے، اس اہتمام سے پڑھ کے اٹھیں تو آپ کی زندگی ضرور بدلے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اس سے پہلے اور اس کے بعد ایک جیسا ہو، اس کے وجہ دور ہوئے ہوں گے، اس کا عقیدہ صحیح ہوا پڑا ہوگا، اس کے معاملات حل ہوئے پڑے ہوں گے، اس لیے کہ وعدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، بات یہاں سے چلی کہ مجنون سے قلم اٹھایا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے مجنون بنایا گیا، اور جو اپنے کرتوتوں سے مجنون بنا ہے اس سے قلم نہیں اٹھایا جاتا، اس لیے کہ وہ تو ذمہ دار ہے اپنا، اور جہاں ذمہ داری آتی ہے وہاں امتحان آتا ہے، اور جہاں امتحان آتا ہے اس کا پھر انسان کو جزا اور سزا اس کا مکلف ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی صلاحیت ہے، جتنی استطاعت ہے اتنا امتحان۔ جہاں استطاعت ختم ہو گئی، جہاں اختیار ختم ہو گیا، جہاں طاقت ختم ہو گئی، وہاں امتحان ختم ہو گیا۔ تو مجنون سے اس لیے رفع الاقلام میں مجنون شامل ہے، وہ مجنون جس کو جنون کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بیمار کر دیا، تو اگر بیمار ہے اور اس کی اپنی کوئی اس کے اندر ذمہ داری نہیں ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے رفع الاقلام کے اندر اس کو شامل کیا ہے۔ میں نے بات اس لیے کر دی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ کرتوت ہمارے سارے کے سارے شیطان کو خوش کرنے والے، پھر خود ہی ہم اپنے کرتوتوں سے نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہونے والے، اور پھر ہم کہیں کہ اللہ ہم سے رفع الاقلام کر لے، پھر یہ کہے کہ ہم امتحان سے فارغ کر دیں۔ بھئی اس بیماری کے تو ذمہ دار ہی ہم خود ہیں، جتنے ذمہ دار اس میں شامل ہونے کے ہیں اتنی ہی ذمہ داری سے ہم نکل بھی سکتے ہیں، اتنے ہی محنت سے ہم اس سے نکل سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نکلنے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر اللہ قیامت کے دن پکڑ لے گا اس بیماری کی حالت کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سماعتوں کا امتحان ہونا ہے، بصارتوں کا امتحان ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی سوچوں کا امتحان بھی ہونا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، جیسے سماعتوں کا امتحان ہے، جیسے بصارتوں کا امتحان ہے، اسی طرح امتحان دل کا بھی ہے۔ جتنی سوچیں سوچی، جتنی خواہشیں خواہش کی، جتنی آرزوئیں اور تمنائیں پالی، ان سب کا امتحان، اس لیے کہ ذمہ داری۔ اور پھر کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کرتوت میں کروں اور میرا رب جو ہے وہ بغیر معافی مانگے اور بغیر کچھ کیے میرا رب مجھے معاف کر دے۔ ہم نے بھی عجیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھا ہے، کرتوتیں ساری کی ساری شیطان کو خوش کرنے کی، اللہ اکبر، اور امید رحمان سے کہ وہ ہمارے معاملات اور ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا، اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ کا قانون ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ نے جو قانون بنا دیا، اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے ایک قانون بنایا ہے، قانون کو تبدیل نہیں کرتا۔ بالکل ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے اس کا قانون ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ اس کا قانون۔ قدرت اس کی یہ ہے کہ وہ جہاں سے چاہے سورج طلوع کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی ہے اس کا دل کرے شمال سے نکالے، جنوب میں غروب کرے، جنوب سے نکالے شمال میں غروب کرے، مغرب سے نکالے مشرق میں غروب کرے۔ اللہ کے پاس ساری طاقت موجود ہے، لیکن اس کا قانون کیا ہے؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سنت اللہ کی یہ ہے کہ وہ مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔
لہذا جو ہمارے بارے میں بھی اللہ نے قانون بنایا ہے اس قانون کے مطابق جتنی اس نے صلاحیت دی، جتنا اختیار دیا، اس کا امتحان جاری ہے۔ پہلے دن جس دن اختیار ملا اسی دن سے امتحان جاری، کوئی بہانہ نہیں سنتا وہ کہ لوگ ایسے کر رہے تھے، لوگوں کے حالات ایسے تھے، اور لوگوں کے حالات جیسے مرضی ہوں، لوگوں کے ساتھ موازنے کا امتحان تو ہے ہی نہیں۔ کس نے کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ موازنے کا امتحان ہے؟ تو ہر شخص کا اپنی صلاحیت کا امتحان ہے، اپنی استطاعت کا امتحان ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر ایک کو اللہ نے استطاعت دی ہے، ہر شخص کو استطاعت دی، کسی کو تھوڑی، کسی کو زیادہ۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جس طرح فنگر پرنٹس دو انسانوں کے نہیں ملتے، جس طرح آنکھ کی پتلی دوسرے سے نہیں ملتی، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کی استطاعت دوسرے سے نہ ملتی ہو۔ اللہ نے ہر ایک کو اپنی اصلاحیت دے بھیجا ہے۔ اور وہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے وزن بھاری ہو گئے، جس کے وزن ہلکے ہو گئے۔ کس سے بھاری اور کس سے ہلکے ہو گئے؟ اس کا ایک تو یہ تفسیر ہے کہ نیکیاں اور برائیاں برابر برابر، نیکیاں بھاری ہو گئیں یا برائیوں سے نیکیاں ہلکی ہو گئیں، اس کا موازنہ ہے نیکیوں اور برائیوں۔ ہو سکتا ہے یہ ہو، واللہ اعلم۔ لیکن اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے، امتحان تو میری استطاعت کے مطابق ہے، اس کے مطابق نہیں ہے کہ میرے ساتھ والا کیا کر رہا ہے۔ امتحان اس کے مطابق ہے جو میری استطاعت ہے۔ تو میری استطاعت سے نیکی بڑھ جائے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور میری استطاعت سے نیکی کم ہو جائے گی تو میں پکڑا جاؤں گا، بس اتنی سی بات ہے۔ لہذا ہر شخص کا اپنا امتحان ہے، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ دنیا یہ کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جو معاشرے گناہ میں ڈوبے ہوئے معاشرے ہیں، جو جھوٹ کے اندر ڈوبے ہوئے معاشرے ہیں، بے حیائی کے اندر ڈوبے ہوئے معاشرے ہیں، وہاں تو پھر کسی کا امتحان ہی نہ ہوتا۔ اس لیے کہ معاشرہ سارا برائی میں ہے، سارا بے حیائی میں ہے، وہاں نیکی کیسے کی جا سکتی ہے؟ نہیں، اللہ نے جو صلاحیت اور استطاعت دی ہے اس کے مطابق امتحان ہر ایک کا جاتا ہے۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جس معاشرے سے سامنا تھا، اس معاشرے میں کتنے موحدین تھے؟ اس معاشرے میں نیکی کا رستہ بتلانے والے کتنے تھے؟ اور بھائی وہ تو جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر بت خانہ تھا، پورا معاشرہ تو بت گھروں کا بت خانہ تھا ہی، ان کا اپنا گھرانہ، اپنا گھر بت گھروں کا گھر تھا۔ اور بت گھروں کے گھر ہونے کے باوجود اب ان کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی؟ جن کے ماں باپ، جن کے ارد گرد، جن کا پورا ماحول شرک میں ڈوبا ہوا تھا، تو ان کو کہاں سے ملنی تھی یہ تعلیم؟ کہاں سے ملنی تھی کہ میں نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے؟ کہاں سے کسی نے بتانا تھا؟ وہی جو اللہ کریم نے ہم سب کو بتایا ہوا ہے ابتدائے آفرینش، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں؟ عبدیت رب ہر شخص کی فطرت میں ہے۔ کسی نے فطرت ڈیمیج کر لی، کسی کا آئینہ بصیرت درست ہے، کسی کی فطرت درست رہ گئی۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسی سٹینڈرڈ پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس شرک پر مطمئن معاشرے کے اندر اکیلے آواز اٹھائی تھی نا۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، پہلا سوال جیسے گاڑ دیا تھا کہ بتاؤ معاشرے والوں، اپنے باپ سے بھی کہا، ساری قوم سے کہا
کہ یہ بت بنا کے تم ان کی پوجا کر رہے ہو، کس یہ بتوں کے معاشرے میں کن بتوں اور تصویروں کے اوپر تم سب مطمئن بیٹھے ہو؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو ہر شخص کو شعور دیا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے جو ہر شخص کو شعور دیا ہے، اس شعور کا امتحان ہر طرح کے ماحول میں ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ارد گرد جھوٹ اور باطل وہ بادل کی طرح گرجتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی ہمارے شعور کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے والد، ہمارے چچا مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے جھوٹ اور باطل وہ بادل اور طوفان کی طرح گرجتا برستا ہوا بھی آ رہا ہو تو جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، کبھی اس سے مروب نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لہذا ایک شخص کھڑا ہو جھوٹ کے معاشرے میں، بے حیائی کے معاشرے میں اور باطل کے معاشرے میں، ایک شخص کھڑا ہو، اگر اس نے اٹھ کے کھڑے ہو کے اپنی آواز اٹھا دی کہ لوگوں یہ کیا کر رہے ہو، جیسے لوط علیہ السلام نے کہا الیس منکم رجل رشید، تمہارے اندر کوئی ایک بھی بندے کا پتر نہیں ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیسے بت ہیں، کیسی تصویریں ہیں خود بنا کے مورتیاں، اسی کے اوپر مطمئن معاشرہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس مطمئن معاشرے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلا سوال اٹھایا تھا اس شعور کی بنیاد پر تھا، جو شعور اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بناوٹ میں، ان کی پیدائش میں عطا فرمایا تھا، جو ہم سب کے پاس شعور ہے۔ لہذا بات یہ سمجھ آئی کہ معاشرہ سارا جھوٹ سے بھرا ہوا ہو، معاشرہ سارا شرک سے بھرا ہوا ہو، معاشرے کی کوئی سمت، کوئی جہت درست نہ ہو، تو بھی یہ چیز ہمارے امتحان کو کم نہیں کرتی، ہمارے شعور کا امتحان پھر بھی جاری رہتا ہے۔ وہاں کہنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی کو ابراہیم بننا پڑتا ہے۔ لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھ جو مومن ایمان لائے ان کی زندگی میں یہ بہترین نمونہ ہے کہ تمہیں زندگی کے فیصلے خود کرنے پڑیں گے، کون تمہارا دوست اور کون تمہارا دشمن۔ جب تم اس طرح سے شرک کے خلاف، باطل کے خلاف اور ہر چیز کے خلاف آواز اٹھانے والے نہیں بنو گے تو پھر یاد رکھو، نہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر عمل کیا، نہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسوے کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس امتحان کے فلسفے کو سمجھنے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سچا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔